السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللیل دیکھیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ اللیل کہتے ہیں۔ اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم اس سورت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ اللیل کے الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن شان نزول کے اعتبار سے اس سورت کی کچھ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اور امیہ بن حلف کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا شمار مکہ کے رئیسوں میں ہوتا تھا، لیکن دونوں کا عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ جو امیہ تھے نا، وہ بہت کنجوس تھے اور ظالم کافر تھا، خصوصاً اگر اسے اپنے کسی غلام کے بارے میں اگر معلوم ہو جاتا تھا نا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ اس پر ظلم کی انتہا کر دیتا تھا۔ ان مظلوموں میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو اس کے حکم پر سخت گرمی میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے اور کوڑے مارے جاتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا کر اور ہر موقع پر اچھی بات کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پا چکے تھے، اور انہوں نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ جب بھی کسی غلام کی اسلام قبول کرنے کی خبر سنتے تو اسے اس کے کافر مالک سے خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت زنیرہ اور حضرت عامر بن فخیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مظلوم لوگ شامل ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، واللیلی قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ اللیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اب پہلی کیا چیز اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے وہ ہے رات۔ رات کی قسم کھائی ہے جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو ڈھانپ لے، یعنی رات کا اندھیرا سورج کی روشنی اور دن کو چھپا لے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَالنَّهَارِ اور دن کی، اذا جب، تجلی اجالا پھیل جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ اب یہ دوسری چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے جب وہ چھا جائے۔ دوسری چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھا رہے ہیں جب وہ خوب روشن ہو جائے، اور دونوں قسموں میں دن اور رات کی وہ حالت بیان کر کے قسم کھائی گئی ہے جب ان کی صفت اپنے کمال پر ہو، رات اور دن بالکل مکمل اور واضح ہوں۔ آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وَمَا اور اس ذات کی، خلق جس نے پیدا کیے، ذکر نر، والانثیٰ اور مادہ، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تیسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس ذات کی یہ قسم ہے جس نے 2 مختلف چیزوں یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ اس ذات سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان قسموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات میں نظر آنے والی ہر متضاد چیزیں دراصل نظام کائنات کا حصہ ہیں، اور سارا نظام ان چیزوں کی ان متضاد صفتوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اِنَّ بے شک، سَعْيَكُمْ تمہاری کوششیں، لَشَتَّىٰ طرح طرح کی ہیں، بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ یہاں پہ اب اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے اعمال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور صورت و شکل میں بھی اور نتائج میں بھی۔ کوئی کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی ایمان کی دعوت دے رہا ہے اور اس فکر میں ہے کہ کسی طرح خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کوئی دھوکہ فریب سے دوسرے کا مال ہضم کرنے کے چکر میں ہے، اور کوئی اس کوشش میں مصروف ہے کہ کہیں کوئی لقمہ حرام کا نہ کھا لے۔
کوئی بڑی سے بڑی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی اپنا مواخذہ کرتا ہے، گویا ہر کوئی مختلف قسم کی کوشش میں مصروف ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، پھر کوئی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش اور عمل ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی کوشش و عمل کے انجام کو سوچے، ایسے کام کے پاس بالکل نہ جائے جس کے بدلے میں وقتی آرام اور لذت ملے، لیکن ہمیشہ کے عذاب اور رنج کی وجہ بنے جو کام۔ اب ہم آیت نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ اب ہم آیت نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ فَأَمَّا سو وہ، من جس نے، اعطا دیا، واتقى اور ڈرا۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور ڈرا، اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اب ہم آیت نمبر 6 بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان دونوں آیات کی ہم تفسیر اکٹھی دیکھیں گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور صدقہ سچ جانا، بالحسنى بہترین بات کو، اور سچ جانا بہترین بات کو۔ اب ہم ان دونوں آیات کی اکٹھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی والی آیت میں تھا، سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا، اور دوسری کیا ہے، اور سچ جانا بہترین بات کو۔ اب اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ کوشش اور محنت کے اعتبار سے تو انسانوں کے دو گروہ ہیں، اور پہلا جو گروہ ہے نا اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جس کو کوشش اور محنت 3 چیزوں کے لیے ہو۔ پہلی چیز کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو، یعنی کہ زکوٰۃ اور واجب حقوق ادا کرتا ہو، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات دیتا ہو، جیسا کہ آیت نمبر 5 میں ورڈ آیا تھا اعطا، تو اعطا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ و خیرات دیتا ہو۔ اب اسی طرح آیت نمبر 5 میں ایک لفظ آیا ہے واتقى، دوسرا عمل یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتا رہا، ہر برائی سے پرہیز کرتا رہا، مثلا ظلم، جھوٹ، بے حیائی، ناحق قتل، چوری، ہیرا پھیری، دھوکہ فریب، غیبت اور والدین کی نافرمانی وغیرہ گناہوں سے بچ کر زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق احتیاط سے بسر کرتا رہا، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا رہا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتا رہا، تو یہ ہے واتقى، ٹھیک ہے۔ اس جیسا کہ 5ویں آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اعطا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، واتقى اور ڈرتا رہا، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 2 عمل یہ ہیں، ٹھیک ہے، اعطا اور واتقى۔ اب جو 6ٹھی آیت میں ورڈ ہے وہ ہے تیسرا عمل، کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی اور اس کو سچا جانا۔ یہاں حسنہ سے مراد ایمان اور کلمہ توحید ہے۔ اب ہم آیت نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ تو توفیق دیں گے ہم اس کو، لِلْيُسْرَىٰ آسان طریقے کی، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان طریقے کی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ یسرا کے لفظی معنی ہے آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ کرنی پڑے۔ اب دیکھیں پہلے گروہ کے انعام اور جزا کا بیان ہے، اور اس سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی زندگی جو ہے وہ تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہی رہتی ہے۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے اور توفیق دیں گے، تو اب یہاں پہ توفیق دینے سے کیا مطلب ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق دیں گے کہ جو جنت تک پہنچانے والے ہوں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے مزاج کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ نیک اعمال ان کی طبیعت بن جائیں گے اور ان کے خلاف کرنے میں وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ اب یہاں پہ مطلب کیا ہے اصل میں، جیسا کہ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہم نے دیکھا تھا، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان طریقے کی۔ توفیق دیں گے مطلب ہمیں اچھے اعمال کرنے کی، اور پھر ہمیں آگے کیا کہا جا رہا ہے، آسان طریقے کی۔ اب آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس میں ہمیں مشقت نہ کرنی پڑے، مطلب جنت، اور وہی ہمارے حقیقی آرام کی جگہ ہے۔
اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے آیت دیکھی ہے اس میں پہلے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر انعام اور جزا کا کیا بیان ہے، اور ان سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ تو وہی ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے نا وہاں پہ دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اما وہ، من جس نے، بخیلا بخل کیا، واستغنى اور بے پرواہ بنا رہا، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔ اب یہاں پہ دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے نا اصل میں یہاں پہ 3 اعمال کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب دیکھیں 3 جو اعمال ہیں نا ان میں سے پہلا ہے بخیلی، دوسرا عمل کون سا ہے؟ واستغنا، بے نیازی اختیار کرنا، اور جو تیسرا عمل ہے نا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، بالحسنى اچھی بات کو، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ اب بخیلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے، فرض زکوٰۃ اور واجب صدقات کو بھی وہ نہ ادا کرے، یہاں تک کہ بخل سے مراد صرف ایسی کنجوسی ہی نہیں کہ انسان روپیہ پیسہ جوڑ کر رکھے اور اسے خرچ ہی نہ کرے، ایون اپنے بال اولاد پر بھی، اور اللہ کے راستے میں بھی بلکہ وہ خرچ نہیں کرتا، بھلائی کے کاموں میں بھی وہ خرچ نہیں کرتا، اس کو ہم بخیلی کہتے ہیں، وہ شخص بخیل ہے۔ اب ایک عمل جو دوسرے گروہ کا اس آیت میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک عمل تو یہ ہے کہ وہ بخیلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، بخیلی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ اب دوسرا عمل دیکھیں وہ کیا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اطاعت اختیار کرنے کی بجائے اس سے بے نیازی اور بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لفظ پہلے گروہ کی 3 خصوصیات میں سے تقوی کے مقابل لایا گیا ہے۔ یہاں ذمہ داری کے ساتھ پھونک کر قدم رکھنے کی بجائے بے پرواہی اور بے نیازی اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ تیسرا جو ذکر کیا گیا ہے اعمال کا، وہ ہے سب سے اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، یعنی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ توحید کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 7، 8 اور 9، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اصل میں 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اس کو آرام دیا ہے، آرام کی منزل تک پہنچانے کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرے گروہ کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 ہمیں اعمال کا ذکر کر دیا کہ وہ بخیلی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، مطلب واستغنا، اور اس کے علاوہ وہ اچھی بات کو جھٹلاتے ہیں، مطلب توحید کو جھٹلاتے ہیں، کلمہ توحید کو جھٹلاتے ہیں۔